ننھے علی اصغر کی قربانی تصور میں لائی، شہزادہ علی اکبر کی قربانی تصور میں لائی، محبوب کے دیگر صحابہ کی قربانی آپ نے تصور میں لائی، کس انداز میں انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آ رہے۔ اسلام کے اس پیغام محبت کو لے کر آگے سے آگے، آگے سے آگے اور مزید آگے بڑھنے کا سفر یہ جاری و ساری کا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اے عاشقان رسول، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت کے اس پیغام محبت کو لے کر آگے بڑھنا شروع کریں۔ آج اگر جائزہ لیں، اپنے خطوں پیش کا جائزہ لے لیجیے۔ میں کوئی لمبی چوڑی چیزوں کی طرف نہیں جاتا، اب موٹی موٹی دو چار چیزوں کو دیکھ لیجیے۔ ہماری تقریباً 95% آبادی وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتی، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، تقریباً 5% لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، درست قرآن کی طرف پڑھنا آتا ہے، ایک اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب اس کا جائزہ لیں گے، اس سے تھوڑا اوپر نیچے جا کے آپ بات کر سکیں گے، لیکن بہت بڑا فرق شاید نہیں آئے گا۔ شاید ہماری 1.5 سے 2% تعداد مسلمانوں کی وہ ہوگی جو دیکھ کر درست تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ ہماری غالب اکثریت کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کتنے ایسے حج فرض ہے، پتہ ہی نہیں کہ حج فرض ہو چکا، زکوٰۃ فرض ہے، پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ فرض ہو چکی، چاہے زکوٰۃ دینے کے لیے نکل دے، کو آدھی ہوتی زکوٰۃ ادا کر کے ایک طرف دے دی ہے جناب، اپنی طرف سے ادا کر دی۔ اس کے علاوہ آپ جائزہ لیں، فحاشی کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اوریانی کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، فلمیں ڈرامے کتنے طوفان مچا ہوا ہے تباہی کا۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے آج کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ تصور کیجیے آنے والے وقت میں کیفیت کیا ہوگا۔ ہم نیکی کی دعوت کا سلسلہ لے کر آگے نہیں بڑھتے، آج اگر 95% مسلمان بے نمازی ہیں تو آنے والے وقت میں یہ 95 نمازی کیسے بنے؟ روزہ اگرچہ ایک باطنی عبادت ہے، ہم کسی کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں، لیکن آپ بھی یہی رہتے ہیں، میں بھی یہی رہتا ہوں۔ اچھے بھلے ہڈے کٹے موٹے تازے مسلمان روزہ نہیں رکھ رہے ہو، کون ان کو جا کر روزے کی دعوت دے؟ چاہے نماز پڑھنے والوں میں سے کتنے ہیں جن کو نماز کے درست مسائل بھی آتے ہیں، کون جا کر نماز کے مسائل سکھائے؟ کتنی مسجدیں ہیں، عالی شان مسجدیں، لیکن نماز کا سلسلہ ہے آدھی صاحب، 4 نمازی 5 نمازی، فجر میں کوئی نہیں آتا، امام صاحب اکیلے نماز پڑھ کے چلے جا۔ یہ کئی مسجدوں کی اس طرح کی کیفیت ہے، ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کون آگے بڑھے؟ اے عاشقان رسول، آئیے آج ہم جتنے یہاں موجود ہیں نا، ماشاءاللہ کل یہاں سے کثیر عاشقان رسول 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں۔ آئیے ہم ان کا ساتھ اور راہ خدا کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں۔ ہے کوئی ایسا جو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ہوا ہے؟ اگر کھڑے ہو کر زیارت کروا دیں 3 دن راہ خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام علی مقام امام حسین آپ نے 3 دن میدان کربلا میں گزارے، 72 رفقا، 72 جانے ساتھ، 72 گھنٹے راہ خدا۔ مزید بھی اگر کوئی ہمت کرے تو اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی دعوت کے اس پیغام محبت کو عام کرنے کے صدقے میں عاشقان رسول کے اس بابرکت اجتماع میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جلدی جلدی مکے اور مدینے کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ 3 دن مدنی قافلہ، 3 دن راہ خدا، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو۔ اپنے ساتھ والوں پر انفرادی کوشش کرنے کی اجازت دیجیے۔ 3 دن راہ خدا، مزید بھی ہمت کیجیے۔ یہ سارے سن بھائی اگر ایک جگہ جمع ہو جائے، مدنی قافلہ ذمہ دار جن کے پہلے نام نہیں لکھے ہوئے ان کے نام بھی اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ پیچھے مدنی قافلہ
مدنی قافلہ مکتب پر اگر یہ سارے عاشقان رسول چلے جائیں، جنہوں نے نیت ابھی کر لی ہے کھڑے ہیں پیچھے تشریف لے جائیں، اور جہاں آفتاب آباد دارالسنہ لکھا ہے وہاں ہمارے ذمہ دار موجود ہیں، ان کو اپنا نام لکھوا دیجیے۔ یہ سامنے گیٹ کے پاس تشریف لے آئیے۔ رکن شورا نے بہت اچھی ہماری تربیت فرمائی ہے، اور باقی بھی عاشقان رسول ہو سکتا ہے